بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس کو پورا دیکھیں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے وجود پر دلیل دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ خدا کا وجود یقینی ہے، ظاہر حال ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اس طور پر کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود وجود میں آ گئی ہو، بغیر کسی کے بنائے بنی ہو اور لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا ہو۔ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، دعویٰ ان کا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، لہٰذا دعویٰ وہ کر رہے ہیں تو دلیل بھی ان کو دینی ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ دلیل دینا مدعی کے ذمہ ہے، ڈیفینڈنٹ کے ذمہ نہیں ہے۔ یہی ضابطہ کورٹ میں بھی چلتا ہے۔ جیسے پہلے سے اگر کوئی شخص کسی مکان میں رہ رہا ہو، پھر باہر کا کوئی شخص آ کر کہے کہ یہ مکان میرا ہے، تو جو شخص پہلے سے رہ رہا ہے، جس کے قبضے میں مکان ہے، دلیل دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ظاہر حال اور اصل اس کے ساتھ ہے۔ جو باہر کا ہے، دعویٰ اس کا ہے، لہٰذا دلیل بھی وہی دے گا۔ اسی ضابطے کے تحت ہم مدعا علیہ یعنی ڈیفینڈنٹ ہوئے، لہٰذا جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، دعویٰ ان کا ہے، اس لیے دلیل ان کو پیش کرنی ہوگی، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ صبح قیامت تک ایسی قطعی دلیل نہیں پیش کر سکتے جس میں خدا کے وجود کا انکار قطعی طور پر ہو سکے۔ ان کے پاس صرف شبہات ہیں، تھیوری آف ایوولوشن کی کھوکھلی دلیل ہے۔ دلیل دینا ان کے ذمہ ہے، پھر بھی ان کے شک کو دور کرنے کے لیے ہم دلیل دیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ بات نہایت ہی احمقانہ ہے، کیونکہ اگر ان کے اس ضابطے پر عمل کیا جائے تو کورٹ میں جج کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی کو مثال سے سمجھیے کہ ایک گفا ہے، اس گفا میں جو جاتا ہے مر کر یا زخمی حالت میں واپس آتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گفا میں کوئی خطرناک چیز ہے جو ایسا کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو گفا میں جاؤں گا کیونکہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، تو اگر وہ گفا میں جائے گا تو پہلے لوگوں کی طرح وہ بھی اسی حالت میں واپس آئے گا۔ اس سے یہ سمجھ آیا کہ کسی کو نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ اب آتے ہیں دلیل کی طرف۔ یوں تو اللہ کے وجود پر کئی دلیلیں ہیں، مگر میں آپ کو کچھ دلیل دینے جا رہا ہوں جو سمجھنے میں آسان ہو۔ پہلی دلیل، مان لیجئے کسی شخص کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے اور وہ لڑکی باحیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی امی سے پوچھ کر بتاؤں گی، پھر اس کی امی کہے کہ میں اپنی امی سے پوچھ کر بتاؤں گی، پھر ان کی امی کہے کہ میں فلاں سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اسی طرح اگر یہ سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا جائے تو اس شخص کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر عورت دوسری کی مرضی کا انتظار کرے گی، وہ تیسری کی مرضی کا انتظار کرے گی، وہ چوتھی کی مرضی کا انتظار کرے گی۔ اسی کو تسلسل کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسی کو انفینٹ ریگریس کہتے ہیں۔ انفینٹ ریگریس یعنی تسلسل باطل ہے۔ ماڈرن فلسفی اور ماڈرن سائنس بھی اس کو باطل مانتی ہے، اسی لیے کوئی ایتھیسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ممکن ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ تسلسل باطل ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ مثلا ہمارا وجود ہمارے والدین پر موقوف ہے، ان کا وجود ان کے والدین پر موقوف ہے، ان کا وجود ان کے والدین پر موقوف ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے لا الہ نہایہ چلتا رہے تو ہمارا وجود کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا وجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکا ہے، تبھی تو ہمارا وجود ہوا ہے۔ جہاں رکا ہے وہی موجود حقیقی ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اسی سے ایک اور بات سمجھیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے انگریزی میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جب میں ٹوسٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ٹوسٹر موجود ہے۔ اردو میں اسی کو سبب اور مسبب کہتے ہیں کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہمارے والدین، ان کے وجود کا سبب ان کے والدین، ان کے وجود کا سبب ان کے والدین، اسی طرح کرتے کرتے ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سبب اور کاز کو ہم سبب اول کہتے ہیں، موجود حقیقی کہتے ہیں، وہی اللہ ہے۔ بعض لوگ اسی پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہر چیز کا سبب ہے تو اللہ کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی سبب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بالفرض اگر ہم مان لیں کہ اللہ کا کوئی سبب ہے تو اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، اس کا بھی کوئی سبب ہوگا۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا جائے گا تو یہ تسلسل ہو جائے گا، اور تسلسل باطل ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کے اوپر کوئی سبب نہیں ہے۔ اس کا ایک جواب اور ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا یہ لا فزکس کا لا ہے، اور فزکس کا موضوع کائنات ہے، لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس لا کی پابند ہوگی۔ لیکن جب ہم اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشن اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے، لہٰذا اس وجہ سے فزکس کا یہ لا اللہ پر منطبق نہیں ہو سکتا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری دلیل کی طرف۔ دو شخص کسی ریگستان میں ہو
اور انہیں کسی تیسرے انسان کے فٹ پرنٹس نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کوئی تیسرا شخص بھی آیا تھا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ پوری کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اللہ کے وجود پر دلیل دو۔ آپ نے کہا یہ شہتوت کا درخت لے لو۔ تو اس شخص نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جسے دیکھا اسے دلیل بول دیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسے غور سے دیکھو، اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، شاخوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پھل پکا ہو تو رنگ اور ہے، چھال کا ذائقہ اور ہے، پتوں کا ذائقہ اور ہے، پھل کچا ہو تو ذائقہ اور ہے، پھل پکا ہو تو ذائقہ اور ہے۔ پھر اسی شہتوت سے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم دیتا ہے، مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے۔ مٹیریل ایک ہے لیکن نتیجے الگ الگ برآمد ہو رہے ہیں۔ تو یہ خالق کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح ایک بڑھیا تھی جو چرخہ چلاتی تھی، اس سے خالق کی دلیل کسی نے مانگی تو اس بڑھیا نے کہا کہ خالق کے وجود کی دلیل میرا یہ چرخہ ہے، جب میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے اور جب میں اسے نہیں چلاتی ہوں تو یہ نہیں چلتا ہے۔ تو ایک ننھا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات بدرجہ اولا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ یہ اتنا کمپلیکس متحرک سسٹم بغیر بنائے بغیر چلائے بن اور چل نہیں سکتا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اللہ نہیں ہے، تو ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ طے ہو گیا۔ تو مناظرے کے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاخیر سے پہنچے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ تاخیر سے کیوں پہنچے؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ میں دریا کے پاس آیا تو کشتی نہیں تھی، تبھی دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹا، تختے بن گئے، پھر وہ پانی پر آ گیا، کیلیں لگ گئیں اور وہ جڑ کر ایک کشتی بن گئی، پھر میں اس پر بیٹھ کر پہنچ گیا۔ تو منکر خدا نے کہا میں تو آپ کو بہت بڑا مجتہد عالم سمجھتا تھا جس کی ذہانت کی مثال لوگ دیا کرتے ہیں، لیکن آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک کشتی خود بخود تیار ہو گئی ہو اور بغیر چلانے والے کے چلی ہو؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بن اور چل نہیں سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنائے کیسے بن اور چل سکتی ہے؟ پوری کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود نہیں بن سکتا۔ اسٹیفن ہاکنگز بہت مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے، وہ خدا کا منکر تھا، پھر بھی وہ اپنی کتاب A Brief History of Time میں اعتراف کرتا ہے کہ یہ کائنات حساب و کتاب کے ساتھ بے شمار جائزوں اور توازنوں پر قائم کی گئی ہے اور اسے اس قدر نفاست کے ساتھ نوک پلک درست کر کے رکھا گیا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس حساب و کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ فرق ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ لوگ سائنسدانوں کے ایجاد کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس کو بنایا ہے وہ بڑا شاہکار ہے۔ تو ذرا سوچئے، خود اس سائنسدان کو جس نے بنایا اور پوری کائنات کو جس نے بنایا وہ کتنا شاہکار ہوگا۔ میرے بھائیوں، ویسٹ سے متاثر ہونا صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو غلط بولو ان کو۔ جو سائنسدان خدا کا انکار کرتے ہیں اس پر سب سے زیادہ رحم آتا ہے۔ اس نے اپنے پالنے والے کا انکار کر دیا۔ اس نے مچھر پر ریسرچ کر کے ملیریا کی دوا تو نکال لی، اس نے لوگوں کو چاند پر تو پہنچا دیا، لیکن مچھر کو کس نے پیدا کیا؟ چاند پر جو اس نے لوگوں کو پہنچا دیا تو چاند پر پہنچانے والا دماغ اس کو کس نے دیا؟ اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ریسرچ کر کے بنی ہوئی مخلوق کی خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن جس نے انہیں بنایا اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اپنی نظر دوڑاؤ، جس چیز کو دیکھو گے وہ تمہیں بامقصد نظر آئے گی۔ تو کیا تمام بامقصد چیزیں اتفاقاً پیدا ہو گئی ہیں؟ کیا انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ چلیے اب ہم اپنی اگلی دلیل کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سب تابع ہیں، تابع داری کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، قوانین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کا جسم تھکے گا تو آپ کو نیند آئے گی، یہ ضابطہ ہے۔ اسی طرح سے آپ کو موت آئے گی، دنیا کا کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، یہ بھی ایک لا ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر چھت سے کودیں گے تو نیچے گریں گے، اوپر نہیں اٹھیں گے، یہ بھی ایک لا ہے۔ اسی طرح دنیا میں طرح طرح کے لاز ہیں، تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں۔ جب ہم سب تابع ہیں تو ثابت ہوا کوئی نہ کوئی حاکم ہے جس کی تابع داری ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب تابع دار تو ہوں لیکن کوئی حاکم نہ ہو۔ اب دیکھیے، ایتھیسٹ کی عقل یہاں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب تابع دار تو ہیں لیکن قانون کے تابع دار ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ قانون بنانے والا کوئی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون خود بخود بن جائے اور لوگ اس کو ماننے لگیں۔ تو جب ہم سب تابع دار اور محکوم ہیں تو حاکم کا ہونا ضروری ہے۔
چلیے اب ہم اگلی دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے موجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے، کیونکہ یہ اسی کا کلام ہے۔ اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ کیا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، بعض وہ چیزیں ہیں جن جیسی چیز انسان بنا سکتا ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جن جیسی چیز انسان نہیں بنا سکتا۔ جیسے انسان کا ہاتھ، اس جیسا ہاتھ 1 کروڑ انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتا، اور گھڑی انسان بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کا سر، اس جیسا سر 1 کروڑ انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتا، اور ٹوپی انسان بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ جن جیسی چیز انسان بنا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی انسان نے بنایا ہے، اور جس جیسی چیز انسان نہ بنا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انسان نے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے اگر انسان و جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئے تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے اس کام میں مددگار بن جائیں۔ تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور کئیوں نے اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں لا سکے۔ اس کی جیسی ایک آیت بھی لانے سے تمام دنیا عاجز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی اس کی ایک آیت کو بھی غلط پروف نہیں کر سکا، اور صبح قیامت تک اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ غلط بولنے والے تو بہت ہیں لیکن پروف کرنے والے ایک بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امی رکھا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ نعوذ باللہ یہ کلام انہوں نے اپنی طرف سے گھر لیا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اسی طرح قرآن میں کتنی جگہ کہا گیا ہے کائنات میں غور کرو، اللہ کی تمام مخلوقات میں غور کرو، اللہ کی کاریگری نظر آئے گی۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے؟ کہ یہ آٹومیٹیکلی ریگستان میں وجود میں آ گئی؟ نہیں بھائی، اس کی ایک ایک چیز ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ صحرائی جانور ہے تو گردن لمبی، کیونکہ ریگستان میں گھاس پھوس نہیں ملتے ہیں۔ انسانوں کو سفر کراتا تھا، اسی طرح گدھے گھوڑے کھچر۔ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تم بڑے بڑے بوجھوں کو اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہو، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تم شدید تکلیف اٹھاتے، یہ کام نہ کر سکتے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، واقعی تمہارا پروردگار بہت رؤوف اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے۔ صحرا میں پانی نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ پانی کو دور سے سونگھ لیتا ہے اور وہ پانی اپنے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی دن بغیر پانی پیے بھی رہ سکتا ہے، اور اس کے پاؤں ریگستان میں دھستے نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کی آنکھوں میں ریت پھنستی نہیں ہے۔ یہ ڈیزائن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح آپ تمام مخلوقات کو لے لیں، اس کے اندر غور کریں تو آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ ہر مخلوق کے ہر جز کے اندر اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ ارے کم سے کم آپ خود کو دیکھیے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ڈاکٹر حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ کسی ایک باڈی پارٹ پر آپ اپنی پوری زندگی لگا سکتے ہیں، اس پر پوری زندگی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اتنا پیچیدہ نظام خود بخود نہیں بن سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود اپنے خالق ہو؟ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اسی طرح قرآن میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اسی طرح قرآن میں ہے بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر مادہ و مٹیریل کے پیدا کرنے والا ہے، انوکھے طرز سے پیدا کرنے والا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، پوری کائنات سنگولیرٹی لیول پر تھی، پھر ہم نے ایکسپلوژن کے ذریعے اس کو پھیلا دیا۔ تو قرآن کریم میں اس کائنات کے ایکسپینشن کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے، یہ اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں۔ جب ایک دھماکہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھماکے کے نتیجے میں جو میٹر ہوتا ہے وہ جگہ جگہ پھیل جاتا ہے، یعنی ایک جمع چیز منتشر ہو جاتی ہے۔
لیکن جب بگ بینگ ہوا تو میٹر بجائے منتشر ہو جانے کے جمع ہو گیا. اس کا الٹا ریئیکشن ہوا. گلیکسیز یعنی کہکشائیں وجود میں آئی, پھر اس کے اندر بہت سے پلانٹس بن گئے, پھر بہت سارے اسٹارز بن گئے. 14 کروڑ سال پہلے جو بگ بینگ ہوا اس میں میٹر کو منتشر ہو جانا چاہیے تھا, لیکن جمع ہو گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ڈیزائنر نے اس کو ڈیزائن کیا. دنیا میں سبھی کی تخلیق کی جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ ہے میٹر, مادہ. میٹر کے اندر خود صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوڈنگ کرے. ہمارے اندر سوچنے, سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے, اسی کو کوڈنگ بولتے ہیں. اور میٹر کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو روبوٹ بناتے ہی کام کرنے لگتا, پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ روبوٹ بنانے کے بعد اس کے اندر کوڈنگ کرنی پڑتی ہے, پھر اس کے نتیجے میں روبوٹ وہ کام کرتا ہے جس کی کوڈنگ اس کے اندر کی گئی ہے. ایسے ہی اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے اندر کوڈنگ کی گئی ہے, اور میٹر خود کوڈنگ نہیں کر سکتا. تو یقیناً کوڈنگ کرنے والی کوئی ذات دوسری ہے. وہ جو ذات ہے وہی ڈیزائنر ہے, اسی کو اللہ کہتے ہیں. میری ان تمام باتوں سے آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اللہ موجود ہے. بس اتنا سمجھیے کہ آپ اپنے علم کے ذریعے اللہ کی ذات و صفات اور کیفیات کا مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب ہم مخلوق کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں تو بدرجہ اولیٰ خالق کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ خدا ہی کیا جو مکمل طور پر سمجھا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کسی لمٹ کے اندر ہوگا, حالانکہ اللہ تمام لمیٹیشن سے پاک ہے. تو معلوم ہوا کہ مکمل طور پر اللہ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آخر میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فوراً کسی سے متاثر نہ ہوا کیجیے. اگر آپ کسی سے متاثر ہیں اور وہ کوئی بات بولے تو اندھے بہرے بن کر اس کی بات کو مت مان لیجیے. اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے تو کم سے کم آپ تو اپنی آخرت برباد مت کیجیے. سوچئے, سمجھیے, غور کیجیے. قرآن کریم میں کئی جگہ کہا گیا ہے افلا تتفکرون, افلا تتذکرون, افلا تذکرون, افلا تعقلون, افلا تبصرون, افلا یتدبرون القرآن, انظروا ماذا فی السماوات والارض, فلینظر الانسان الی طعامہ, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اگر آپ کو اسلام پر کسی طرح کا کوئی بھی اعتراض ہے یا شک ہے تو یوٹیوب پر ایمان یونین کی ٹیم کی ویڈیوز دیکھیں. انشاءاللہ آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے چینلوں کو بند کرنے کے لیے غیر مسلم نئے نئے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں. حال ہی میں ان کے ایک ممبر کا چینل بھی ہیک ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام وہ پودا ہے, کاٹو تو ہرا ہوگا, تم جتنا تراشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے, سمجھنے اور غور کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. Well, something created the universe. Like, how do molecules have consciousness and feelings? So where along that path from a bunch of hydrogen molecules to humans, where did consciousness start? Can you prove God's existence in 1 minute? Let's look at Google. In order for Google to exist, we need the internet. In order for the internet to exist, we need a computer or our telephones or our tablets. In order for the computer to exist, there has to be human beings that create it, and etc. It relies on electricity. The question follows is the following. Google relies on the internet. The internet relies on the computer. The computer relies on us and electricity, and this goes on. We cannot have an infinite regress of dependent things. We require a place where it all stops and makes sense, which is the independent, self-sufficient, necessary being, which is God. Why can't the necessary being be the universe? Well, that's good that you say that, because first it shows that you acknowledge with me that we require a necessary being. That's good. All you've done is applied this to the universe, and we say that contradicts the necessary being, because the necessary being is independent, self-sufficient, and is necessary. The universe is not self-sufficient and dependent. It's opposite. So you can't have this be that. Because اور خدا نخواستہ گھر کے اندر ٹیبل میز الٹے ہوئے ہیں, آپ کا ٹی وی غائب ہے, کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے, آپ نے کہا ہائے اللہ میں لٹ گیا, برباد ہو گیا, میری چوری ہوگی. آپ نے پولیس کو فون کیا, پولیس والا کوئی سائنسدان تھا, وہ گھر آیا, اس نے کہا ایکسکیوز می آپ اتنے جذباتی مت ہوں, یہ بتائیے کیا آپ نے چور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آپ نے کہا نہیں دیکھا. اس نے کہا کیا آپ نے چور کو ہاتھ لگایا؟ آپ نے کہا نہیں لگایا. اس نے کہا کیا آپ نے چور کو سونگا؟ آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں سونگا. اس نے کہا کیا آپ نے چور کو چکھا؟ آپ نے نہیں چکھا بھی اس کو. پھر ثابت ہوا کہ چور نہیں تھا. آپ کہیں بھائی تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کہتے ہیں جاننے والے تیرے کرموں کے نشان باقی ہیں. یہ میں تمہیں لاجکلی پروو کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی آیا ہے. یہ کرسیاں میز خود بخود سے ایسے نہیں ہوئے, کچھ تو ہوا یہاں پہ. یہ خود بخود ٹیبل میز نہیں ٹوٹے اور چیزیں غائب نہیں ہوئی اس طرح سے. تو لاجکلی آپ پروو کریں. جتنا ہمیں بتایا اتنا بتایا. تو خدا کی بہت ساری, یعنی خدا کا خدا ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس انلمیٹڈ پاور ہو, اس کے پاس انلمیٹڈ نالج ہو, اس کے پاس یعنی جو بھی ہو, جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری انلمیٹڈ ہو. اگر میں اس کے بارے میں ہر چیز جان لوں گا, اور خدا اس چیز کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ ولا یحیطون بہ علما, کہ لوگ جو ہیں اس کو مکمل طریقے سے نہیں جان سکتے. خدا نے اس چیز کا قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے. تو خدا ہونے کا پیمانہ یہی ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے نہیں جانا جا سکتا, کیونکہ وہ انلمیٹڈ, اس کے پاس انفینٹ پاورز ہیں, اور ہمارے پاس فائنائٹ پاورز اور فائنائٹ صلاحیت ہیں. تو اگر میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنی فائنائٹ صلاحیتوں سے پورے کے پورے خدا کو اور اس کی تمام صفات کو جان لیں تو وہ فائنائٹ
ہو جائے گا اور خدا کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کے انفینٹ ہونے کے باوجود مکمل اس کا احاطہ کر لیں تو ہم انفینٹ ہو کر خدا ہو جائیں گے اور وہ خدا نہیں رہے گا. یعنی یہ ایسی لاجک ہے جو کسی بھی بچوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے. ہاں The miracle of repeating words in the Quran. Many words in the Quran are used with a fine ratio. For example, the word day occurs 365 times, while the word month occurs 12 times. The word earth occurs 115 times, and the word afterlife occurs 115 times. Angel occurs 88 times. Devil occurs 88 times. Heaven occurs 77 times, and hell occurs 77 times, and so on. In short, every word is chosen with great care. To be able to arrange this, it is required to know the entire book from the beginning, right? As we know, all of the verses in the Quran are revealed orally, and most of the verses were revealed on specific occasions and immediately. Is it possible for someone to arrange these numbers in a book that is revealed in 23 years? God forbid. Our minds conclude, then Quran is the word of Allah who is outside of time. Those who want to see the existence of God should look at the bees. The hive temperature required for the bees to live is 35 degrees. If it goes down to 30 degrees, all the bees come together and begin to flap their wings, and they increase the hive temperature back to the required degree again. If it rises to 40 degrees, by flapping their wings backwards, they cool the hive. Thus, the hive temperature drops to 35 degrees again. This work requires a lot of knowledge, but bees cannot have this knowledge. They cannot do this wonderful job on their own. If so, these bees have to act under the direction of someone who has سائنس knowledge. آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے, کائنات کیوں وجود میں آئی ہے. سائنس کبھی بھی اس کا جواب نہیں سکتی. کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے, کیسے کا جواب ہے. وہ کہہ سکتی ہے, سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے کائنات بندی چلی گئی, ٹائم کا آغاز ہوا, وغیرہ وغیرہ, جو ساری تھیوریز ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. سائنس آپ کو پرفیکٹلی یہ بتا سکتی ہے, پرفیکٹلی تو خیر بھی نہیں بتا سکتی, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر سائنس جا کر پرفیکٹلی آپ کو یہ بتا دے. کبھی دیکھو اس طریقے سے وقت کا آغاز ہوا, اس طریقے سے کائنات کا آغاز ہوا, اور یوں کائنات ختم ہو جائے گی, اور اس طریقے سے کائنات کا ایوولوشن ہوا. لیکن کیوں ہوا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. قرآن کیسے کا جواب نہیں دینے کے لیے آیا, قرآن کیوں کا جواب دینے کے لیے آیا. دین کیسے کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا, دین کیوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. I have met many atheists in my life, spoke to them many times, and I find one thing in common, that there is always some mental trauma involved in their life. That mental trauma results in them leaving Islam. And I also say that it results in two things: either they leave their gender or they leave faith. It's easy to leave faith because when you leave your gender, you have to go through surgery. In leaving faith, no surgery is required. So mental trauma is the main reason. But they find two instigators, two things that can instigate them or motivate them to leave Islam or to leave their faith. One is liberalism and the other is scientism. You said anything I can't see, I don't believe. Is that what you said? Yes. Anything I see it, I believe. No seeing, no belief. Okay, have you seen your brain? I don't know. I just no. Where is the brain? So you don't have brain? No.